بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی پیارے بہن بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری حدیث پیش کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو افضل ترین صدقہ نہ بتا دوں؟ تیری بیٹی جو تیری طرف لوٹ کر آ گئی ہے، مطلقہ یا بیوہ ہونے کی وجہ سے یا شوہر کے ناراض ہو کر نکال دینے کی وجہ سے، جس کا تمہارے علاوہ کوئی کمانے والا نہ ہو، اس پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ دیکھیے سامعین، کسی پریشان حال جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس پر خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ اور پھر وہ بیٹی جو مطلقہ ہو کر آئی ہے، اور پھر وہ بیوہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ کی بیٹی ہو، جس کا ایک ظاہری سہارا تھا وہ ختم ہو گیا، اور اوپر سے وہ آپ کی بیٹی ہو، اس پر خرچ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی فریاد رسی کرے، اس کے لیے 72 درجے مغفرت کے لکھے جاتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، 72 درجے مغفرت کے لکھے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ کون غم زدہ اور مصیبت زدہ ہوگی، جو ظاہری سہارا تھا وہ ٹوٹ گیا، جس سے جوڑا گیا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ خدا نہ خواستہ ایسی نوبت آ جائے کہ لڑکی بیوہ ہو کر آ جائے، مطلقہ ہو کر آ جائے، اس کو وہی پیار دیا جائے جو پیار پہلے آپ نے شادی سے پہلے دیا تھا۔ شادی سے پہلے وہ آپ کے دل کی دھڑکن تھی، اسی طرح شادی کے بعد بھی آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ بیٹی آپ کی جائے گی تو بیچاری کہاں جائے گی؟ تقدیر نے، باری تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھ رکھا تھا تو سو ہوا۔ بیوہ ہونا تھا، بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہونا تھا تو مطلقہ ہو گئی۔ تو اس کے لیے اب یہی ہے، جیسے شادی سے پہلے آپ نے محبت والا ماحول اس کے ساتھ رکھا تھا وہی رکھیں، جیسے آپ نے دل میں اس کو جگہ دے رکھی تھی، دل کی دھڑکن تھی، اسی طرح اس کو دل کی دھڑکن بنا کے رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اوپر سے اگر اس کے بچے بھی ہوں تو ان پر اس کا خرچ کرنا، یقین جانیے یوں سمجھے کہ گویا آپ کے پاس خزانے کی چابی ہے۔ اس پر خرچ کریں گے تو اللہ کے خزانے سے لیتے جائیں گے۔ اس پر خرچ کرنا یہ اللہ کے خزانے سے، اللہ کے خزانے کی گویا آپ کے پاس چابی ہے۔ آپ خرچ کرتے جائیں اور خزانے سے، اللہ کے خزانے سے لیتے جائیں۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مطلقہ بیٹی کا بھی یہ مقام ہے اور بیوہ بیٹی کو بھی یہ پیار دیا جائے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بیٹیوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ اگر اس گھر میں کوئی بھابھی وغیرہ ہو تو پھر وہ کوئی نوکیلی جملہ کہہ جائے، وہ کوئی تکلیف دہ بات کہہ جائے، اس پر صبر کریں، اس پر صبر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو مصلی بچھا دیں، اللہ کے حضور پیش کریں۔ کوئی اگر شکایت اللہ سے بتائیں، یا اللہ میں بھی تیری ایک مخلوق ہوں، تو نے مجھے دنیا میں پیدا کیا، یا اللہ میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ جب آپ اللہ پاک سے اس طرح باتیں کرنے لگو گی، اس طرح اللہ پاک سے مانگنے لگو گی، تو
مجال کا وہ آپ کو اس طرح کی بات کرے۔ اور پھر ہاں ایک بات یہاں پتہ کی بتاؤں، میری ان بیوہ بہنوں سے، ان مطلقہ بہنوں سے میری درخواست ہے، اگر آپ ماں باپ کے گھر آ گئیں کہ آپ کو طلاق ہو گئی یا آپ کے میاں کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے آپ ماں باپ کے گھر دوبارہ آ گئیں اور یہاں کے دیکھا تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، تو پھر بھائی ہیں اور ان کی بیگم ہیں، تو پھر یہاں رہنا آپ کے لیے کچھ مشکل ضرور ہے۔ تو ایسی صورت میں بھابھیوں کے دل میں راج کرنے کے لیے ایک آپ کو ٹوٹکا بتاتا ہوں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دن میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں، سورہ فاتحہ کی شکل میں ہو، سورہ اخلاص کی شکل میں ہو، درود شریف کی شکل میں ہو، یا دوسرے اذکار لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہو، پڑھ کر اپنی بھابھیوں کی اور بھائیوں کی روح کو ایصال کیا کر اس کے ثواب، یعنی پڑھ کر اللہ پاک سے یہ کہیں یا اللہ جو میں نے کہا، جو میں نے پڑھا، اس کے ثواب کو میری بھابھی کی روح پر پہنچا، اس کے ثواب کو میرے بھائی کی روح پر پہنچا۔ اگر روزانہ کا آپ کو یہ معمول رہا، انشاءاللہ جہاں اس گھر میں جس گھر میں آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، آپ کی بھابھی کا راج ہے اور آپ کے بھائی بھی بھابھی کے انڈر میں ہیں، تو پھر اگر یہ آپ کا معمول رہا تو یقین جانیے بھابھی کے ساتھ ساتھ آپ بھی راج کریں گے اس گھر میں۔ اللہ پاک آپ کو وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کی سوچ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔